هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا خدائے بزرگ و برتر وحدہ لا شریک لم یزل کی حمد و ثنا کے بعد رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین قائد المرسلین سیاح لامکان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و ناز میں ہدیہ درود و سلام، محبتوں کا خراج، عقیدتوں کے ہار، ادب و کیفیات کی ملی جلی کیفیات کو پیش کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کا عظیم الشان کیفاور نورن علی نور عظیم اجتماع بسلسلہ میلاد مصطفیٰ اور جلسہ دستار فضیلت منعقد ہے، جس میں میرے مسلک میرے مذہب کی بہت اعلیٰ قداور شخصیات موجود ہیں۔ معزز و محترم معزز حضرات علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام، عشاقان مصطفیٰ کی عظیم بھیڑ ہے۔ دل خوش ہو رہا ہے، مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، یعنی جو میں کہنا چاہتا تھا وہ کہہ چکے ہیں۔ ان کا آواز بھی اچھا، انداز بھی اچھا، جوان، تقریر میں بھی شباب ہے، عمر میں بھی شباب ہے، بہت خوبصورت خطاب کیا۔ گفتگو کا جو دھنی ہے وہ چراغ بزم ہے، میں تو ان کی محفل میں بس بے زباں سا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت علامہ خطیب ملت نازش اہل سنت محبوب الخطباء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد صفدر رضا نوری صاحب نے خطاب کر کے مجھے تو رلا دیا ہے، اور آپ کی کیفیت بھی میں دیکھ رہا تھا، بہت پیارا خطاب کیا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو عروج عطا فرمائے اور ان کی وجہ سے ہماری بخشش فرمائے۔ حضرت مجاہد ملت مستند عالم دین، بڑے باہوش اور باذوق خطیب حضرت علامہ گلزار حسین چشتی صاحب نے انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ اگر وہ چاہتے تو وہ بھی گھنٹوں پر خطاب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وقت کی نزاکت کو اور بندہ احقر کی عزت افزائی کے لیے ایک خوبصورت حدیث کے ساتھ مکمل کی ہے۔ علامہ مولانا پیر محمد وقاص فیضی صاحب مدظ اللہ العالی کا یہ جلسہ قبول ہے، اور قیامت میں جب بخشش ہوگی آپ کی تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا پورا حصہ عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے سرکار کے میلاد میں آئے ہیں اور 2 بچوں کے حفظ قرآن کی تقریب میں آئے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بلا تردد و بلا تکلف تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ میری بات ہو تو غلط ہو سکتی ہے، آپ کا خیال ہو تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن جب خلاق عالم، پوری کائنات کا وارث، جو ہماری سانسوں کی لڑی کا مالک ہے، اس کی مرضی کے بغیر نہ تو سانس آ سکتا ہے، نہ سانس جا سکتا ہے، نہ ستارے چمک سکتے ہیں، نہ سورج دھمک سکتا ہے، نہ ہواؤں کی فراوانی ہو سکتی ہے، نہ ہواؤں کے سرناٹے ہو سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ مالک الملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اسی کی شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی کا مرتبہ، مقام اور تعارف ہے۔ مالک یوم الدین، اسی کی ذات کو کہتے ہیں۔ رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، قادر بھی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے، ستار بھی وہی ہے، غفار بھی وہی ہے۔ اور وہ پروردگار جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس کی ساری کائنات جس کے در کی محتاج ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن رزق وہ رب کا کھا رہا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کی دی ہوئی زندگی وہ گزار رہا ہے۔ کوئی نہ مانے تب بھی سانس اسی پروردگار کے دیے ہوئے ہے۔ وہ پروردگار اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور اپنے حبیب سے فرماتا ہے، اے حبیب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تیرے یہ چاہنے والے مت سمجھیں کہ میں دروازہ محبت کا بند کر چکا ہوں۔ کیا میں صرف محبوب سے ہی محبت کرتا ہوں اور کسی سے نہیں؟ رب خود رستہ بتا رہا ہے، اللہ آگاہ کر رہا ہے کہ اے لوگو سن لو، محبوب ان کو بتا دو۔ یا اللہ کیا بتاؤں؟ فرمایا میں جیسے تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر یہ چاہے تو میں ان سے بھی ایسے محبت کر سکتا ہوں۔ اس جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن محبت کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ میرے بندے ہیں، اور محبت کرنے کا ایک رستہ بتایا، ایک طریقہ بتایا۔ فرمایا جو چاہے وہ کرتے رہے، میں محبت نہیں کرتا، میں محبت اس سے کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو تیرا غلام بن جائے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو تیری خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب اس راز سے پردہ اٹھائیے، اس راز کو بے حجاب کیجئے کہ اللہ سب سے محبت کرتا ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ بندہ رسول کریم کا تابعدار ہو جائے، وہ اپنے پیارے مصطفیٰ کا سچا امتی بن جائے۔ جب وہ حضور کا نوکر بنتا ہے، جب وہ حضور کے محبت میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلتا ہے، ادھر سے ندا آتی ہے کہ یحببکم اللہ۔ اے محبوب بتا دو، اب اللہ بھی اس سے محبت کر رہا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تو ابو بکر صدیق تھے، عمر تھے، جناب عثمان تھے، جناب طلحہ تھے، جناب سعد بن وقاص تھے، جناب عبد الرحمن بن عوف تھے، جناب حضرت بلال تھے، صحابہ کی تعداد کثیر تھی۔ ہر ایک تو چاہتا تھا کہ ہم بھی سجدے میں اسی طرح روئے جس طرح اللہ کے محبوب فرماتے روتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ اللہ کا ارشاد سنایا، خدا کی قسم لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ اپنے آپ کو بھول گئے، بس رسول اللہ کو دیکھتے رہ گئے، رسول اللہ کی چال میں گم ہو گئے، حضور کی گفتار میں گم ہو گئے، حضور کی اداؤں میں گم ہو گئے، حضور کی صورت میں گم ہو گئے۔ نہ انہیں تن کی خبر رہی، نہ انہیں من کی خبر رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جدھر حضور چلتے ہیں ابو ہریرہ ساتھ ہے، ادھر جاتے ہیں حضور کے ساتھ، اگر گھر کی طرف جاتے ہیں دروازے تک ساتھ، اگر کہیں جاتے ہیں ابو ہریرہ ساتھ ہے۔ ایک دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کبھی کبھی آیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب رسول فرمائے اور ابو ہریرہ نہ مانے، ابو ہریرہ اٹھے
تو آ کر ایک ستون کا چکر لگایا، پھر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میں نے تو کہا تھا کبھی کبھی آیا کرے، کچھ دیر لگا کے آیا کرے، کیونکہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رو پڑے، کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ جدائی نہیں برداشت کر سکتا، میری تو تمنا ہے کہ آپ کو دیکھتا رہوں، صبح بھی آپ کو دیکھتا رہوں، رات بھی آپ کو دیکھتا رہوں۔ صحابہ صفہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کی تو غذا یہ تھی، جب رات ہوتی، جب آقا علیہ السلام آخری دیدار دے کر گھر کی طرف جاتے تو پشت رسالت معاب کو دیکھتے رہتے، حضور پر درود پڑھتے رہتے۔ جب حضور صبح آنا ہوتا صحابہ بے قرار نوافل پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، رات اپنی عبادات کر کے، ان کے رخ اور نظریں دربار رسالت معاب حجرہ اقدس پر لگی ہوتی۔ کب آقا کا کاشانہ کھلے گا، کب حضور کا دروازہ کھلے گا، ہماری آنکھوں کے سامنے سرکار آئیں گے، ان کی آنکھیں ہر وقت مضطرب رہتی، جب حضور نہ نظر آتے ہر وقت حضور کو دیکھتے رہتے۔ عشق تو ان کا تھا، محبت تو ان کی تھی، ہمارا عشق کیا ہے؟ ان کی ریش ایسی جیسے حضور کی تھی، ان کی دستار ایسی جیسے حضور باندھتے تھے، ان کے لباس ایسے جیسے حضور لباس پہنتے تھے، وہ گفتگو ایسے کرتے جیسے گفتگو حضور کرتے، پھر بڑے بڑے نہیں، حضور بچوں سے بھی پیار کرتے، صرف بڑوں سے نہیں، ہم بچوں سے الجھن پہ پڑ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام گھر سے نکلتے، مسجد میں آتے، بچے رستے میں کھیلتے، جب دامن رحمت کی خوشبو پھیلتی گلیوں میں بچے بھاگتے چلے آ جاتے اور کھیلنا بھول جاتے، آ کر حضور کے قریب ہوتے، آپ کے دامن اطہر کو پکڑتے، اور حضور علیہ السلام کا عالم یہ ہوتا کہ حضور زمین پر بیٹھ جاتے، بچوں کے ساتھ سینے سے لگاتے، کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو۔ ایک بچہ دور ہی کھڑے ہو کر ہر روز حضور کو دیکھتا رہتا، آگے بڑھنے کی ہمت نہ کرتا، کبھی کبھی مصطفیٰ کریم کی بھی نظر اس پر پڑتی، سب بچے حضور کے قریب آتے، لیکن وہ دور سے ہی حضور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتا۔ کچھ وقت گزرا، کچھ دیر گزری، وہ بچہ جو حضور کو دیکھا کرتا تھا بیمار ہو گیا، جب لاچار ہوا وہ بچوں میں نہ آتا، حضور علیہ السلام بھی بے قرار ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور بھول جائے؟ حضور کی تو شان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وہ تو ایسے وٹنس ہیں، ہم پر وہ گواہی دیں گے، ایک ایک امتی پر حضور گواہ ہے۔ یہ کون کہتا ہے قیامت کو جس کی گواہی حضور دے دیں گے اس کے ایمان میں بھلا شک کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ بچہ نظر نہیں آیا، اسی اضطراب میں حضور کا وقت گزر رہا تھا کہ وہ بچہ گھر میں پڑا پڑا سوکھ گیا، بالکل لکڑی کی طرح سوکھ گیا، اس کا بدن کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، اب بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتا، وہ بے قراری کا عالم ہے۔ باپ اس کا یہودی ہے، ماں اس کی یہودی ہے، بہنیں اس کی یہودی ہے، پورا گھر یہودیوں کا ہے، لیکن وہ بچہ تڑپ رہا ہے آگ میں، سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کے دماغ میں آگ ہے، اس کے سانسوں میں آگ ہے، ہیٹ بھری ہوئی ہے، بس آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ یہودی اپنے بیٹے کے قریب ہوا، کہنے لگا بیٹا تو مجھے جان سے پیارا ہے، یہ پوری پراپرٹی اور جائیداد تیرے ایک سانس کے بدلے میں دے سکتا ہوں، تو روتا ہے، بتا تجھے ہے کیا؟ نہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں آتی ہے، نہ ویدوں کی سمجھ میں آتی ہے، نہ حکیموں کی سمجھ میں آتی ہے، نہ طبیبوں کی سمجھ میں تیری بیماری آتی ہے، دن بدن تو سوکھتا جا رہا ہے، کھاتا بھی کچھ نہیں، پیتا بھی کچھ نہیں۔ ارے میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں بیٹا تو بتا تو صحیح، آزما کر تو دیکھ، تیرا باپ پوری جائیداد بیچ کر بھی تیری زندگی خرید لے گا۔ اب یہ کیسا سما ہوگا، باپ تڑپ رہا ہوگا، بیٹا بھی چارپائی پہ تڑپ رہا ہوگا۔ جب باپ رویا نا تو بیٹے کا سینہ کھل گیا،
بیٹے میں ہمت پیدا ہوئی. اس نے کہا بابا اگر تو ناراض نہ ہو تو آج میں تجھے دل کی بات بتاؤں مجھے بیماری کیا ہے. اگر تو چاہتا ہے میرا علاج کرنا بیماری میں بتا دیتا ہوں. اس نے کہا بیٹا بتا دیر نہ کر. اس نے کہا بابا مجھے عشق ہو گیا ہے, میرا محبوب مجھ سے دور ہے, میں اپنے محبوب کے عشق میں روتا ہوں, تڑپتا رہتا ہوں. اس نے کہا ارے بیٹا اس عمر میں تجھے کس سے عشق ہو گیا؟ اس نے کہا بابا گھبرانے کی بات نہیں, کسی دنیا دار کسی عورت کسی اور سے عشق نہیں ہوا, مجھے اللہ کے محبوب محمد سے عشق ہو گیا ہے. اور آج سے عشق نہیں ہوا بابا, مجھے تو کئی مہینے نہیں سال گزر گئے. میں رستے میں کھڑا ہوتا ہوں, وہ آمینہ کا لال جب آتا ہے نا بچے نپٹتے ہیں, بابا تجھ سے ڈرتے میں اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا, حالانکہ اس کی نظروں میں اتنی شفقت ہوتی ہے. وہ جب دوسرے بچوں سے پیار کرتے ہیں میں دور کھڑا ہوتا ہوں, وہ رحمت بھری نگاہ مجھ پر بھی ڈالتے ہیں. جب سے اس رسول نے مجھے دیکھا ہے تو میری حالت یہ ہے, نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ پینے کو دل کرتا ہے. بابا بس دل چاہتا ہے کہ ہر وقت میں محمد عربی کی بارگاہ میں بیٹھا کروں. اے اکھیاں پلا کوئی اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑ دیاں نہیں, ایسی نظر میرے آقا نے ڈالی. وہ کہتے ہیں اکھاں پا کے تکیو سو, دل کر گیا میرا دو ٹکڑے. ابو جان میری زندگی اب آخری ہے, سانسوں کی لڑی ٹوٹ رہی ہے, میری زندگی ختم ہونے کے قریب ہے. اب میری اگر حسرت پوری کر دے کہ میرا محبوب بلا دے, اب میں جانے کے قابل نہیں, میری ہمت نہیں, میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں رہے. اگر تو میرا محبوب مجھ سے ملا دے تو بابا تیرا مجھ پر بڑا احسان ہے. اب باپ رو رہا ہے, غصہ بھی آ رہا ہے کہ میرے دشمن کے ساتھ اسے عشق ہو گیا, لیکن کرے کیا, بیٹا جو زمین پر تڑپ رہا ہے موت کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے. باپ کا دل پگھلا, کہا کہ بتاؤ اب کیا کروں, تیرے محمد کو کیسے کہوں, وہ کیسے تیرے گھر میں آئے گا. کہنے لگا وہ بڑا لجپال ہے. بابا تو ایک مرتبہ جا کر بتا نا تیرا دیوانہ تڑپ رہا ہے, آخری سانسوں کے ساتھ زندگی موت کی کشمکش میں ہے. ایک مرتبہ مصطفیٰ کو بتا دے کہ تیرا دیوانہ تڑپ رہا ہے اور تیری راہ دیکھ رہا ہے. خدا کی قسم یہودی بارگاہ رسالت مآب میں آیا, میرے آقا اپنے کاشانہ نبوت میں جلوہ گر تھے. اس نے یا محمد کہہ کر پکارا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی آواز نکلنی تھی. محبوب کا دل تو ویسے ہی اپنے غلاموں کے لیے دھڑکتا رہتا ہے. میرے آقا دروازے پہ آئے, آپ نے فرمایا آپ کیا ہوا, کیسے بلایا؟ کہا بیٹا ہے میرا, آپ کا عاشق ہے, مر رہا ہے, تجھے دیکھنا چاہتا, آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھے, تیز چلے, بہت تیز چلے, صحابہ بھی پیچھے دو چار ہوئے. چلتے چلتے اتنا تیز کبھی چلے ہی نہیں, اتنا تیز چلے دروازے پر پہنچے. جب دروازے پر پہنچے تو اندر میرے مصطفیٰ کریم داخل ہوئے. اب وہ دیوانہ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھا, بستر پہ پڑا ہوا تھا, سوکھ چکا تھا, وہ اس کا بدن بالکل نائف اور کمزور ہو چکا تھا. جب میرے آقا قدم نبوت رکھا پورا کمرہ معطر ہو گیا اور نبی پاک کے خوشبوؤں سے فضائیں معطر ہو گئی. اس نے آنکھ کھولی, میرے آقا علیہ السلام کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کہتے ہیں اکھیاں پلا کوئی اکھیاں نے جنہیں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. میرے آقا نے ایسے دیکھا نا, اس نے بھی دیکھا تو میرے کریم آقا نے اس پہ رخسار پہ ہاتھ رکھا. میں قربان جاؤں تیری قسمت پر, تیرے چہرے پر مصطفیٰ کا ہاتھ لگ رہا ہے. میرے آقا نے چہرے پہ ہاتھ رکھا, کہا ارے دوست تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے آپ کے عشق کا بیمار ہو گیا ہوں, آپ کے بغیر میں بچ نہیں سکتا, آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن اب میرا وقت آخری لگتا ہے. میرے آقا نے دوسرا جملہ کہا, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میرے آقا نے کہا اگر تو میری بات مان لے, اگر تو میری دعوت کو قبول کر لے, اگر تو میرے کہنے پر کلمہ پڑھ لے, تو اس وقت سے لے کر موت تک
جو چند لمحے باقی تھے، اس وقت سے لے کر موت تک، اور موت سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کر قیامت تک میں تیری شفاعت کا ضامن بنوں گا۔ کلمہ پڑھا، بس اس کے بعد اس کی روح پرواز ہو گئی۔ وہ جب روح پرواز ہوئی، عجیب اتفاق کا سنیے، جب روح پرواز ہوئی، حضور علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اب حضور چلے گئے۔ جب حضور کمرے سے جدا ہوئے، چند گام چلے، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ جب روح پرواز ہوئی، یہودی نے کہا کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، آواز دی، آقا کی بارگاہ میں عرض کی، اب وہ فوت ہو گیا، اس کی سانسوں کی لڑی ٹوٹ گئی، اس لیے یہ کلمہ پڑھ چکا ہے، یہ آپ کا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے حکم فرمایا، اس کو اٹھائیے، اس کا غسل بھی ہم دیں گے، اس کے کفن کا بھی اہتمام ہم کریں گے، اس کا جنازہ بھی ہم پڑھائیں گے۔ اب مدینے کے اندر اس کا جنازے کا اہتمام ہو گیا۔ اب رسالت مآب بھی جنازے کے ساتھ چلے، آگے جنازہ چل رہا ہے، پیچھے مصطفیٰ چل رہے ہیں، پیچھے صحابہ اکرام کی تعداد کثیر ہے، اور حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا صحابہ نے کہ آقا علیہ السلام پورا قدم زمین پر نہیں رکھتے بلکہ پنجوں کے بل چلتے ہیں۔ جب ایسے دیکھا تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سمجھ نہیں آئی کہ آپ پورا قدم زمین پہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ فرمایا تجھے خبر نہیں، میرے عاشق کا جنازہ پڑھنے کے لیے صرف تم نہیں، آسمانوں سے فرشتے اتنے اتر چکے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اب میرے آقا علیہ السلام جنازہ ہو گیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، اب جنازہ ہوا، لجپالی دیکھے اپنے سرکار کی، کوئی محبت کر کے تو دیکھے، کوئی محبت کر کے تو دیکھے۔ حضور تو محبت کا جواب ایسا دیتے ہیں کہ بیگانہ نہیں کرتے، دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام قبر میں خود اترے، فرمایا آج کوئی نہیں اور کوئی نہیں اترے گا، آج محمد قبر میں اتریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اترے، آپ نے دامن رحمت پھیلایا، فرمایا لائیے میرے عاشق کو لائیے۔ جب عاشق کو زمین پر لٹایا، اب چاہیے تھا کہ حضور علیہ السلام نکل آتے اور قبر کو بند کر دیا جاتا۔ خدا کی قسم روایات میں ہے، جب حضور نے لٹا دیا تو حضور علیہ السلام قبر میں بیٹھ گئے، اور حضور کے چھم چھم آنسو گزر رہے ہیں، اور اس کے کفن پر میرے اور آپ کے آقا کے آنسو گرتے ہیں۔ صحابہ لرزتے ہیں، کہتے ہیں کاش کہ آج یہ نہ مرا ہوتا۔ ہر صحابی کہتا کہ یا اللہ کاش کہ آج یہ نہ مرتا، میں مرتا اور حضور مجھے قبر میں لٹاتے اور میرے کفن پر حضور کے آنسو گرتے۔ اب یہ کیفیت جب ختم ہوئی، دفنا دیا، حضور اپنے کاشانہ نبوت پہ جلوہ گر ہو گئے۔ صحابہ جب آپ کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ قدم پورا نہیں رکھ رہے تھے، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ فرمایا فرشتوں کی تعداد اتنی اتر آئی کہ مدینے کی گلیوں میں کوئی گنجائش نہ رہی۔ فرمایا کہ قبر میں جا کر بیٹھا، میں نکلنا چاہتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے فرشتے اس کے دیدار کے لیے آ رہے تھے۔ جب تک وہ تانتا بجا رہا، میں محمد دیکھتا رہا اور روتا رہا اس کی قسمت پر کہ اس نے عشق کی انتہا کر دی۔ کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے پھر محمد مصطفیٰ کے غلام بن جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام ظاہر زمانے کی بات کی، اب حضور کے باطن زمانے کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سرزمین ہندوستان پر ایک ماسٹر تھا، سکول ماسٹر، اس کا نام دلو رام کوسری تھا۔ وہ اپنے کلام لکھا کرتا تھا، اچانک سے اس کے ذہن کی کیفیت بدل گئی، اس نے سرکار دو جہاں کی محبت ہو گئی۔ جب وہ قلم اٹھاتا تو محمد مصطفیٰ کی تعریف لکھتا، جب بھی اس کے ذہن پر کلام کا نزول ہوتا تو وہ رحمت للعالمین کو اپنے کلام کا ہدیہ پیش کرتا۔ اب تمام ہندوؤں میں کورام مچ گیا ہے، ہندو اور تذکرے مصطفیٰ کے کرتا ہے، مسلمانوں کے نبی کے کرتا ہے، عجیب یار یہ تو غداری ہے۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے غداری نہیں، کیا کروں؟ یہ جو نزول ہوتا ہے یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ رام رام کا نہیں ہوتا بلکہ یہ محمد مصطفیٰ کی زلفوں کے
تذکرے آتے ہیں، کبھی ان کی رحمت کے تذکرے میرے ذہن پر اترتے ہیں، کبھی ان کی لجپالیاں میرے دماغ پر اترتی ہیں، وہ کلام بن جاتا ہے۔ اب اس طرح ہوا کہ حضور علیہ السلام کا وہ عاشق زار جو دلو رام کوثری تھا بیمار پڑ گیا۔ جب بیمار پڑا، اب کافی علاج کروایا، صحت مند نہ ہو سکا۔ اب ان ہندوؤں کا رواج ہے، دستور ہے، جب ڈاکٹر کہہ دیں لا علاج ہے تو وہ آخری علاج کرتے ہیں، دروازے کو بند کر دیتے ہیں، اندر ایک بھگوان کی مورتی رکھ دیتے ہیں، کہتے تو جان اور بھگوان جانے، اور دروازہ بند کر کے باہر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ مرے گا تو جلا دیں گے۔ اب اس کا دروازہ بند ہے، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، اب تیسرا دن ہے۔ میرے آقا والضحیٰ کے چہرے والے، مازاق کے کاجل والے، طٰہٰ کی جبی والے، عین اللہ کی آنکھ والے، صبغۃ اللہ کے رنگ والے، والعصر کے پیارے زبانے والے، یوحا کے لب والے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے حسین شہر والے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی سیر والے پیارے محبوب علیہ السلام اس کے کمرہ میں جلوہ گر ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کی زلفوں کی خوشبو نے ہندو کے کمرے کو معطر کر دیا۔ میرے آقا نے اس کے رخسار پہ ہاتھ رکھا، کہا دلو، ایسے جب کہا نا میرے آقا بولے تو اس کی آنکھ کھلی، اس کی نظر پڑی، اس نے تو دیکھا نہیں، یہ تو صدیوں بعد کی بات ہے، پہلی بار انہیں دیکھ رہا تھا، جن کا کلام لکھتا تھا، ایسے نظر پڑی نا، آقا کے چہرے پہ نظر پڑی، پہلی نظر پڑی، تڑپ گیا، اتنا تڑپا کہ اس کے وجود پر پسینہ آ گیا، کہنے لگا کہیں وہ تو نہیں جن کی محبت میں گرفتار رہتا ہوں۔ میرے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا دلو رام، آج 3 دن ہو گیا تیرا کلام میرے گنبد میں نہیں آیا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا اس کا کلام کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو 3 دن سے مرے جا رہا ہے، لاحق بیماری میں مبتلا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے دیوانہ میرا ہو اور مصطفیٰ اس کی خبر نہ لے؟ حضور علیہ السلام اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا، کہا کچھ کہے گا؟ کہنے لگا کچھ جو فرماؤ گے، میں تو بے قرار ہوں۔ فرمایا پڑھ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب کلمہ پڑھایا، دلو رام نے کلمہ پڑھا، میرے آقا نے فرمایا اب جا رہے ہیں، اب ملاقات ہوگی، ایک خاص دن، حساب کے دن ملاقات ہوگی۔ اب جب حضور نکلے نا تو اس کو اونگ آ گئی، آخری شعر پھر اس زندگی کا لکھ کر اس کے بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب حضور چلے گئے اسے نیند آ گئی زیارت مصطفیٰ کے نشے میں، جب وہ نیند آئی تو دیکھ رہا ہے کہ قیامت کا دن ہے، معاشر کی بزم ہے، نفسہ نفسی کا شور ہے، زمین تانبے کی طرح گرم ہے، آسمان کا سورج جھلسا رہا ہے، زمین پاؤں کو جلا رہی ہے، لوگ شور میں اپنی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے دلو رام کہ میں بھی بھٹک رہا ہوں، دنیا بھی بھٹک رہی ہے، کسے دروازے پر ان کا بازو نہیں پکڑا جاتا۔ اچانک سے والضحیٰ کے چہرے والے محبوب ایک طرف سے آتے ہیں، پوری کائنات معاشر میرے مصطفیٰ کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور میرے آقا آگے چلتے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ رستے میں میں کھڑا ہوتا ہوں، حضور میرے بازو سے پکڑ کر مجھے بھی پکڑتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے آخری شعر کہ رحمت للعالمی کے حشر میں مانے کھلے، سب خلقت شافائے روز جزا کے ساتھ ہے، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، غل ہوا وہ ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کی ذات اطہر ایسی ہے۔ بس میں گفتگو کا اختتام، آخری جملے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کی فضیلت کے لیے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا میرے دوستو، یہ محفلیں صرف سن کر وقت گزارنے کے لیے، تفریح کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ سیکھا کرو، ہر روز سیکھا کرو۔ مصطفیٰ کو اس کا دیدار ہوئے گا جو درود پڑھے گا،
جس کی زبان پاک ہوگی، گالیوں سے پاک ہوگی، غلاظت سے پاک ہوگی، اس کے روح کا وضو ہو، اس کے بدن کا وضو ہو، اس کے دل کا وضو ہو، اس کے کانوں کا وضو ہو، پھر اس معطر زبان سے آقا پر چلتے بھی درود پڑے. کبھی رات کو نفل پڑے نا، کبھی کبھی کھڑے ہو کر مدینے کی طرف منہ کر کے سرکار کے لیے کھڑا ہو، اور کھڑا ہو کر پھر سرکار کی بارگاہ میں درود پڑے. بلائے، کیسے ہو سکتا ہے آپ بلائیں تو آقا تشریف نہ لائیں؟ وہ بلانے پر بھی قادر ہے، خود آ جانے پر بھی قادر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ کے چہرے والے جلوہ گر ہے. آپ کی بارگاہ میں صحابہ کی بھیڑ ہے، حضور کو دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بولو کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے جبریل کو دیکھنا ہے. میں نے جبریل کو دیکھنا ہے. فرمایا جبریل میرے پاس تو بیٹھا تھا، ابھی تو بیٹھا تھا کچھ دیر پہلے، تو نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تو داعیہ قلبی بیٹھا تھا. حضور فرماتے داعیہ قلبی کے چہرے میں، اس کے بھیس میں، اس کے وجود میں جبریل ہی تو تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہا نا، وہ بھی بڑا لاڈلا تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جبریل کو داعیہ قلبی کی صورت میں نہیں دیکھنا، میں نے تو جبریل کو جبریل کی صورت میں دیکھنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی، بیٹھا رہا، بات چلتی رہی، کچھ دیر گزری. آپ نے فرمایا رخ زیبا ادھر کر کے کس بندے نے کہا تھا جبریل کو دیکھنا ہے؟ جی حضور میں ہوں. فرمایا دیکھ جبریل آ گیا ہے. جب اس کی نظر ایسے نظر اٹھانے لگا، ابھی نظر اٹھی بھی نہیں، ابھی ارادہ کیا، ایسے چہرہ پھیرا تو غش کھا کے زمین پر گر گیا. جب اٹھا اسے ہوش دلائی، ہوش آئی، وہ چیخ کر رونے لگا. میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئی. یا رسول اللہ میری آنکھیں چلی گئی، اب کیا کروں گا؟ میں تو آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں چلی گئی. فرمایا اچھا چل میری طرف دیکھ، جدھر سے تجھے تیرے رسول کی آواز آ رہی ہے نا ادھر چہرہ کر، میری طرف دیکھ. جب سرکار کی طرف دیکھا، سرکار نے اس کو دیکھا، اس نے ادھر رخ کیا، وہ گئی نظر واپس آ گئی. فرمایا ادھر دیکھے گا نظر جائے گی، ادھر دیکھے گا تو گئی بھی پلٹ کے واپس آئے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کہنا ہے یارو، میرے بھائیوں کیا کہنا. حضرت اتبان اپنی فصلوں کو بیج دے رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، کام لگے ہوئے ہیں. مدینے میں شور ہو گیا، غل ہوا. غل کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اس غمناک خبر نے پورے مدینے کو تڑپا دیا، ہر ایک چیخ اٹھا. حضرت عمر فاروق نے تو تلوار نکال لی. فرمایا جو کہے گا نا سرکار کا وصال ہوا میں قتل کر دوں گا. مدینے کی گلیوں میں خوف، چیخیں ہیں، ہر بندہ رو رہا ہے. یہ آواز حضرت اتبان کو پیلیوں کے اندر، فصلوں کے اندر جب پہنچی، جب یہ بات سنی تو حضرت اتبان نے ہاتھ اٹھائے، کہا بار الہا اگر تیرے محبوب کا وصال ہو گیا تو مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، میری آنکھیں لے جا، مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں. ابھی یہ کہنا تھا، آنکھیں بند ہو گئی. بیٹے دوڑتے آئے، ابا یہ کیا کیا؟ تو باپ نے کہا ارے بیٹا جب میرا محبوب ہی نہیں رہا تو آنکھیں کیا کرنی ہے؟ اٹھا لو یہ دل میری، لے جاؤ آنکھیں اگر سامنے تیری صورت نہیں ہے. قبلی والے، تاجدار عرب و عجم سے محبت کرنے والوں، تمہارا حال کیسا ہے، کیفیت کیسی ہے؟ آقا نے جدھر دیکھا نوازتے گئے. او یارو آقا تو بڑی بات ہے، آقا تو آپ کی لخت جگر، نور نظر، چشم بصر، سیدہ طیبہ، جو زور سے بولے اسے سیدہ کائنات کا صدقہ حضور کا دیدار ہو. سیدہ کائنات چھوٹی عمر ہے، یہودی لڑکی کھیلتی کھیلتی سیدہ نساء العالمین کے پاس آ جاتی ہے. رحمت برے آقا کی بیٹی کی نظر اٹھی نا
تو یہودی کی لڑکی دیوانی ہوگی سرکار کی. یہ بچپن کی دوستی سی، پروان چڑھتی گئی. اب شہزادی یہ کونین بڑی ہو گئی، وہ یہودی کی لڑکی بھی بڑی ہو گئی. اب ان کی محبت بھی عروج پر ہے، دونوں کی دوستی عروج پر ہے. یہودی تڑپتی ہے سرکار دو جہاں کی لخت جگر کی شہزادی کی اداؤں پہ جان دیتی ہے. اب یہودی نے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، شادی کا دن مقرر ہو گیا. اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست جس کی شادی ہے یہودی کی بیٹی، باپ نے کہا بیٹی کیا چاہیے؟ اس نے کہا جو دینا ہے دے دو، میرا کوئی مطالبہ نہیں. اس نے کہا کچھ تو مانگ لے، بیٹیاں مانگتی ہے. اس نے کہا بابا تو دے نہیں پائے گا، میں نہیں مانگتی، جو دینا ہے اپنی مرضی سے دے دے. اس نے کہا میری ناک کاٹتی ہے، میں پورا شہر خرید کے تیرے قدموں میں ڈال دوں گا تیرے جہیز میں، بتا کیا چاہیے؟ اس نے کہا نہ مجھے زر چاہیے، نہ بال چاہیے، نہ زمرد و یقوت چاہیے، کچھ نہیں. بابا تو دینا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو میری شادی میں آنے کی اجازت دے دے. اس نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو بڑے مخالف ہیں، ہم تو گلیوں چوکوں میں برا بولتے ہیں، وہ میرے گھر میں آئے لیکن بالآخر مجبور ہو گیا. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، محمد کی بیٹی کے ویسے بھی کپڑوں پر ٹاکیاں لگی ہوتی ہیں، ہم اعلیٰ لباس پہنیں گے، سجے دھجے ہمارے لباس ہوگے، شرمندہ ہوگی، تھوڑا سا تبصرہ بھی کر دیں گے. یہ ہے جی مسلمانوں کے نبی کی بیٹی، جوتا دیکھو ٹوٹا ہوا، کپڑے دیکھو پھٹے ہوئے، چادر دیکھو پیبند لگے ہوئے، چلو یہ بھی تسکین ہو جائے گی، بیٹی بھی خوش ہو جائے گی. اب دعوت دی گئی سرکار دو جہاں کی شہزادی کو، آقا علیہ السلام کی شہزادی، وہ نور کی پیکر، وہ حیا کی پیکر، وہ شرم و حیا کا مجسمہ، وہ تصویر محمد. اما ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے خدا کی قسم جب فاطمہ چلتی ہے لگتا ہے کہ محمد چل رہے ہیں. اب آقا علیہ السلام کی شہزادی نے کہا بابا یا رسول اللہ دوست کی شادی ہے، انہوں نے دعوت دی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے توقف کیا، فرمایا بیٹی دعوت تو نہیں ٹھکرانی چاہیے، اگر دعوت دیا تو قبول کرو. کہا ٹھیک ہے بابا. جب تیاری کرنے لگی، خدا عز و جل کی قسم قربان جاؤں، میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں تیری بیٹی جا رہی ہے نا دشمنوں کے گھر میں، اسے کہو کہ آج ہم جنت سے کپڑے دے رہے ہیں، یہ کپڑے پہن کر فاطمہ جائے گی. اب فاطمہ الزہرا نے جنتی جوڑا زیب تن کیا. جب گئے نا اس پنڈال میں، کافر کہتے تھے یہودی اٹھنا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے، کوئی بندہ اٹھ کر کھڑا نہ ہو، بڑے تدبر سے بیٹھنا ہے تاکہ پتہ چلے یہودیوں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. سیدہ کائنات نے جب پنڈال میں قدم رکھا، ان کے گھر میں قدم رکھا، ابھی قدم میں سیدہ کا لگنا تھا کہ روشنی بکھر گئی، خوشبو بکھر گئی، سب کے سب اٹھ گئے، مرحبا کہنے لگے. سیدہ کائنات کے کپڑے دیکھے یہودی عورتوں نے، کہا فاطمہ یہ کپڑا کہاں سے لائی ہو؟ نہ تو شام کی منڈیوں میں ملتا ہے، نہ مصر کی منڈیوں میں ملتا ہے، مکے میں تو اس کا تصور نہیں، مدینے میں تو کبھی دیکھا نہیں. کہا ارے پوچھنے والوں یہ بازاروں سے نہیں ملتا، یہ میرے بابا کو میرے اللہ نے میرے لیے دیا ہے. اس کی تند تند نور ہے، اس کا تانا نور ہے، اس کا پیٹا نور ہے، اس کی بنتر نور ہے، اس کی چمک دھمک نور ہے. سیدہ کائنات نے قدم رکھا، ہر ایک کی زبان پر مرحبا جاری ہوا. اب کیا کہنا چاہتا ہوں، وہ لڑکی کہتی ہے بابا زندہ رکھ یا مار دے، اب میں تو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھوں گی، جس کی بیٹی کا مرتبہ یہ ہے اس کے بابا کی شان کیا ہوگی. کہتے ہیں اس کے دولے نے بھی کلمہ پڑھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا. کہتے ہیں آج جو مدینے میں مسجد فاطمہ ہے نا، اسی یہودی نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا مکان وقف کیا. اب یہ گھر میرا نہیں، اب یہ فاطمہ کی برکت سے اللہ کا گھر رہے گا. اسے مسجد فاطمہ کہتے ہیں. میرے دوستو سیدہ کائنات کا نام لینے کے لیے میرے منہ سے فاطمہ نکل گیا.
میں تو کبھی ڈرے خدا کی قسم یہ نام کبھی نہیں لیتا، زہرا پاک کا نام بھی میں کبھی نہیں لیتا، میں تو سیدہ پاک کہہ لیتا ہوں، سیدہ نساء العالمین کہہ لیتا ہوں، سیدہ نساء الجنہ کہہ لیتا ہوں، مادر حسنین کہہ لیتا ہوں۔ آپ کے نام کے لیے تو زبان کا وضو چاہیے۔ آج کل جنا کھڑا کہتا ہے زہرا کا، ایسے کہتے ہیں جیسے اپنی بیٹیوں کا ابا ہوتا ہے۔ ارے وہ اس ہستی، ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، اشر کے لیے جس کے لیے آواز بلند ہوگی، اپنی گردنوں کو خم کرو، نظروں کو جھکاؤ، یا اللہ قیامت سے پہلے قیامت، فرمایا نہیں قیامت نہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ غوث کیسے بن گئے، آپ ولیوں کے تاجدار کیسے بن گئے؟ سنیے، آج قرآن کی محفل ہے، میرے غوث زمان پیر پیراں میر میراں سبحان اللہ تو آپ کہیں گے نہیں، پیر پیراں میر میراں محی الدین دستگیر روشن ضمیر والی بغداد نائب صدر کائنات مرکز شش جہاد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی آیات من آیات ربانی ماہ گیلان شاہ جیلان ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ فرمایا سن، میں قرآن پڑھ پڑھ کے میں خدا کا ولی بن گیا۔ فرمایا جب تو چاہے کہ اللہ تجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھ لیا کر۔ حضرت ایک حدیث پیاری بیان فرمائی، کیا شان ہے اس کی۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آخری جملہ ہے، توجہ کیجئے۔ الرحمن 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 علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن، رحمان نے خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اب ہم تو ایسے نہیں ہے کہ ہم قرآن سیکھ کے آئے ہیں، ہم نے تو قرآن سیکھ کر نہیں آئے، ہم تو پیر صاحب کے پاس ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ہم بھی کسی کے پاس پڑھے ہیں، حضرات علماء کرام بھی کسی کے پاس پڑھے ہیں۔ خدا کہتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کیا۔ وہ کون انسان ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا؟ آپ کو نہیں آتا، مجھے نہیں آتا، ہمارے بڑے بڑے شیخ، ہمارے پیر، ہمارے غوث قطب ابدال صحابہ سب ایک ہی سب میں ہے۔ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس نے پڑھنے سے پہلے، جس کی فطرت و جبلت میں قرآن کو رکھ دیا، وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ قرآن لے کر آئے، قرآن، اس لیے تو خدا نے کہا اے مصطفیٰ کریم رٹا لگانے کی ضرورت نہیں، بس تو سن لے، تجھے یاد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام قرآن سینے میں لیے، اور قیامت میں بھی قرآن پڑھا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا، داؤد ذرا منبر پہ آ قرآن پڑھ۔ داؤد علیہ السلام آ کر قرآن پڑھیں گے، معاشر کے میدان میں اللہ فرمائے گا سناؤ، کہیں گے آج تک ایسی آواز نہیں سنی، بڑی پر لطف آواز تھی، جھوم جائے گا معاشر کا میدان۔ پھر کہا جائے گا اے میرے پیارے محبوب ذرا منبر پہ بیٹھ کر تو بھی قرآن پڑھنا۔ پھر محمد مصطفیٰ قرآن پڑھیں گے، پھر زمانہ، پھر لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوگی، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور یوں لگے گا کہ آج تک ایسا قرآن کسی نے پڑھے ہی نہیں۔ کہتے ہیں پھر خدا بھی اپنا کلام پڑھے گا، آخر میں خدا علام الغیوب اپنا کلام آپ پڑھیں گے، تو کیسا سما ہوگا۔ اللہ اس کو قرآن کی برکت سے حضرت علامہ پیر محمد وقاص فیضی صاحب کو بہت زیادہ درجہ کامل عطا فرمائے۔ میں شعر ضرور پڑھتا، پنجابی میں بھی تقریر کرتا، پر اتنے بڑے خطیب بول گئے، میں نے کہا بہتر یہی ہے، یہی رستہ اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ تشریف لائیں گے، وہاں پر بہت خوبصورت خطاب ہوں گے، اور انشاءاللہ نوری صاحب بھی وہاں پر ہوں گے، حضرت علامہ گلزار حسین چشتی صاحب بھی ہوں گے، پیر صاحب کی قیادت، پیر محمد وقاص فیضی صاحب کی قیادت میں سارا سلسلہ کل کا پروگرام ہوگا۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، وقت ضائع کیے بغیر، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر، جماعت ختم ہوتے آخری دعا کے ساتھ
ہم اپنے اصلی مہمان کو مائک پر لے آئیں گے اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے پروگرام کو مکمل کریں گے۔ آخر پر لنگر بھی آپ کی خدمت میں تقسیم کیا جائے گا میلاد مصطفیٰ کا، اور انشاءاللہ اس وقت ایک عمرہ شریف کا ٹکٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ حضرت علامہ صاحب کی اللہ کوشش کو قبول فرمائے۔ جناب ہمارے شہر کی بہترین شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت جناب میاں ریاست علی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ہمارے علماء کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، دینی معاملات میں وہ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، گہری دلچسپی، اور مدد بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ گلباز نوری صاحب نے مجھ سے پہلے پڑھا، میری خواہش تھی ان سے نہ سنوں، لیکن حضرت علامہ قاری صاحب پھر جلوہ گر ہوئے، ان کے احترام میں نے انہیں کل